وحدانیت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی عقائد ان کے لیے کوئی نئے عقیدے نہیں۔ توحید کی تعلیم ان قوموں کو دی جا چکی، توحید کے ذریعے، انجیل کے ذریعے، زبور کے ذریعے، اور پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے ہیں اس سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، داؤد علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے ہیں۔ آخرت کا بھی تصور ہے ان کے پاس، لیکن ایک غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ پیغمبر آخر الزماں پر ایمان لانے سے گریز کیا، جن کی بشارت ان کو تورات و انجیل میں دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو فراموش کر کے اس سے اعراض، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے پیغمبروں کی شان میں یا تو گستاخیاں اتنی تھیں کہ پیغمبروں کو قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا، لوگوں کو قتل نہیں کیا، اور بعض طبقوں نے پیغمبروں کی شان پہ اتنا غلو کیا، اتنا ان کو آگے بڑھایا کہ خدا کی خدائی میں ان کو شریک کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا کا بیٹا قرار دیا، بی بی مریم کو خدائی میں شریک کیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کیا۔ تو غلو میں اتنے آگے بڑھے کہ پیغمبروں کو خدا بنایا، اور گستاخی میں اس حد تک آگے بڑھے کہ پیغمبروں کو قتل کرنے سے تک گریز نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق قرار دیا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبروں کی شان میں گستاخی کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کی پیروی نہیں کی، ان کا استعمال نہیں کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مخلوق قرار کیے گئے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر زلزلے آئے، کسی کو ہواؤں میں اڑا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا گیا، کسی کی بستی کو ایسا اوپر اٹھا کر پلٹا کے نیچے پٹک دیا گیا، اور کسی کو زندید اور بندر بنا دیا گیا۔ سب سے صورت کے عذاب ان کے اوپر، پیغمبروں کی شان میں گستاخی بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی، اور وہ لوگ مخدوم قرار دیے ہیں۔ دوسرے طبقے نے یہ کیا کہ پیغمبروں کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو خدائی میں شریک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضالین قرار دیا، وہ گمراہ ہو۔ پھر مسلمانوں کو صحیح تعلیم دی گئی کہ صراط مستقیم کو اختیار کرو، تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ اس بات کی اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھے راستے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ۔ اسی پر تو ہم آمین کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ دکھایا اور مسلمانوں کو تعلیم دی کہ پیغمبروں کی شان میں گستاخی بھی نہ کی جائے، ایمان لایا جائے، تمام پیغمبروں کو اللہ کے برحق پیغمبر سمجھا جائے، ان کی تعلیمات کو برحق سمجھا جائے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے گریز کیا جائے، اور ان کے درمیان میں غیر ضروری فرق کرنے سے منع کیا ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز پر ایمان لائے، اور مومن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ ایمان مفصل بیان کرتے ہیں، اور پھر دیگر آیات کی روشنی میں یہ بھی ثابت کیا گیا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، زندگی میں پیش آنے والے خیر اور شر کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ، یہ ایمان کا راستہ۔
نہ بنو اور کی شان میں گستاخی، نہ بنو اور کی شان میں غلو، دونوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود و نصارہ نے تو پھر اس کے باوجود ان کو یہ دعویٰ تھا قالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں۔ پھر یہود کو بھی اس بات کا غم ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور نصارہ کو بھی اس بات کا غم ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اللہ کے ایک تو ہو کر بندے ہو گئے تھے۔ ولکن کان حنیفا مسلما ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ تو حنیف تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر چکے تھے۔ بڑے تصویر ہم ہے جو مزاج یاد میں آئے، یہ وقت تھا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ اوقات قرآن مجید میں بے حساب جگہ بکھرے پڑے۔ بنی اسرائیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے احوال کو قرآن مجید میں کھول کے رکھ دیا، اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ دیکھو بنی اسرائیل کے راستے پہ مت چلنا، اہل کتاب کے راستے پہ مت چلنا، یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلنا، کافروں سے دوستی مت کرنا، مشرکین کو اپنا والی اور مددگار نہ بنانا۔ دوستی کرنے کا طریقہ قرآن نے سکھا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ یہودی نصرانی اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو یہ تم کو دین اسلام پر قائم نہیں رکھے۔ قرآن مجید کی کتنی آیت ہے، یہی ایک آیت میں نے جو پڑھی کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے وہ آپ سے راضی اور خوش ہونے والے نہیں۔ اور پھر یہودی و نصرانی کہتے ہیں کہ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کو جواب دیا گیا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجیے کہ ملت ابراہیم ہی بہترین ملت ہے جو حنیف ہے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور پھر یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے یہودیوں کو کہ تمام لوگوں میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والی